تحریک لبیک دراصل دعوت اسلامی کا سیاسی ونگ ہے. ان کو کسی کو بھی میں نے اجازت نہیں دی، اجازت نہ دی ہے، نہ ہے، نہ آئندہ دوں گا. یہ جو بھی کر رہے ہیں یہ خیانت کر رہے ہیں، یہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. اگر آپ کو کوئی قسم کھا کر کے بولے نا کہ دعوت اسلامی نے ہماری سپورٹ کا اعلان کیا ہے، خدا کے واسطے یقین مت کرنا، پہلے سے بول دیتا ہوں. تو میرا کسی بھی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمیں تو دنیا بھر میں کام کرنا ہے. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اب رہا ہے کہ سیاسی لوگوں کے ساتھ میری تصویر آنا، تو اب کوئی سیاست دان کا کہے گا کہ یہ آپ سے ملنا چاہتا ہے اور مسلمان ہے، تو یار میں کیوں منع کروں گا اس کو؟ ہم تو سب کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں. ایک بادشاہ تھا جس کے 2 بیٹے تھے، اور بادشاہ ان دونوں بیٹوں کی وجہ سے بہت پریشان رہتا تھا. ان دونوں بیٹوں کا آپس میں اتفاق نہیں تھا، آپس میں بول چال نہیں تھی، ایک دوسرے کی خوشی غمی میں وہ شریک نہیں ہوتے تھے. بادشاہ کو ایک دن خیال آیا، اس نے اپنے نوکر کو بلایا اور کہا کہ جا کر جنگل سے لکڑیاں اکٹھے کر کے آؤ. نوکر حکم کی تکمیل کرتے ہوئے لکڑیاں اکٹھا کر کے جب بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو بادشاہ نے ان دونوں بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ بیٹا وہ جو سامنے لکڑیاں رکھی ہیں ان دونوں کو جمع کر کے گانٹھ دے کر میری خدمت میں پیش کر دو. بادشاہ کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے بیٹوں نے لکڑیاں اکٹھا کی، ان کو گانٹھ دے کر جب بادشاہ کی خدمت میں لے کر آئے تو بادشاہ نے جو ان کا والد تھا ان دونوں کے ہاتھ میں کلاڑا دیا اور کہا کہ بیٹا ان کو توڑو. جب انہوں نے توڑنا شروع کیا تو ایک لکڑ بھی نہ توڑ سکے. تو بادشاہ نے حکم دیا کہ اب ان لکڑیوں کو کھول دیا جائے، اور جب کھول دیا گیا تو کہا کہ آپ ان کو توڑو. جب ان کو توڑنے کا ٹائم آیا تو ایک ایک کر کے ان دونوں بیٹوں نے لکڑیاں توڑ ڈالی. تو بادشاہ نے کہا کہ بیٹا جب لکڑیاں ایک ساتھ ملی ہوئی تھیں، جڑی ہوئی تھیں، ان کا آپس میں اتفاق تھا، تو تم طاقت کے ساتھ بھی ان کو نہیں توڑ سکے. تمہارے ہاتھ میں کلاڑا تھا اور کلاڑے کا کام کاٹنا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی تم ان لکڑیوں کو نہیں توڑ سکے. لیکن جب تم نے لکڑیاں الگ الگ کر دی تو تم نے ایک ایک کر کے ان لکڑیوں کو توڑ ڈالا. تو جب تم اتفاق کے ساتھ رہو گے تو تمہیں کوئی نہیں توڑ سکے گا. جب تم الگ الگ ہو جاؤ گے تو پھر تم الگ الگ کر کے توڑ دیا جائے گا، پھر کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا. بلا تشبیہ و بلا تمثیل جو ویڈیو آپ نے شروع میں دیکھی ہے، حالانکہ ان دونوں ویڈیو کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. ایک ویڈیو وہ ہے جو پہلے کی ہے، ایک ویڈیو وہ ہے جو بعد کی ہے. اب ان دونوں کو ملا کر مسلمانوں اور سنیوں کو آپس میں لڑانے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے. سوشل میڈیا کا دور ہے. جب میں نے اس ویڈیو کو دیکھا اور ویڈیو کو دیکھنے کے بعد جب لوگوں کے کمنٹس پڑھے تو مجھے بہت تکلیف ہوئی کہ کچھ لوگ وہ تھے جن کا تعلق دعوت اسلامی سے نہیں تھا اور وہ دعوت اسلامی کے بنے بیٹھے تھے، اور کچھ لوگ وہ تھے جو تحریک لبیک کے بنے ہوئے تھے، حالانکہ ان کا تعلق تحریک لبیک سے نہیں تھا. اور دعوت اسلامی والے جو بنے بیٹھے تھے وہ تحریک لبیک کے اوپر حملے کر رہے تھے، اور جو تحریک لبیک کے بنے ہوئے بیٹھے تھے وہ دعوت اسلامی کے اوپر حملہ کر رہے تھے. اب مجھے بتائیں جو تیسرا شخص جس کا تعلق نہ دعوت اسلامی سے ہے اور نہ ہی تحریک لبیک سے ہے، اب اس کو موقع ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اب وہ تو حملہ کرے گا، اب دونوں کے اوپر حملہ کرے گا. جب ہمیں لڑایا جائے گا، ہمارے پاس اتفاق نہیں ہوگا تو تیسرے دشمن کو تو موقع ملے گا، تو وہ ہمیں الگ الگ کر مارے گا، چن چن کے مارے گا. تو پھر ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، ہم سے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا. حالانکہ مولانا محمد الیاس تر قادری صاحب واضح فرما چکے ہیں کہ ہم غیر سیاسی ہیں اور خدا کے لیے ہمیں دین کا کام کرنے دیا جائے. اور جو دعوت اسلامی والے ہیں وہ دین کا کام صحیح معنی میں کر رہے ہیں. اور اگر کوئی شخص غیر سیاسی ہے اور مدارس میں بیٹھ کر، مساجد میں بیٹھ کر، اسلامک سینٹر میں بیٹھ کر دین کا کام کر رہا ہے تو ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم ان کو سیاست میں لے کر آئیں. اور دوسری طرف تحریک لبیک والے وہ اگر سیاست میں آ کے دین کا کام کر رہے ہیں تو ہمیں دونوں کے کام کو سراہنا چاہیے، نہ کہ ان کو آپس میں لڑانا چاہیے. دعوت اسلامی والے جو دین کا کام کر رہے ہیں وہ ہمارے سر آنکھوں پر، تحریک لبیک والے جو دین کا کام کر رہے ہیں وہ بھی ہمارے سر آنکھوں پر. دونوں کی صورتیں الگ الگ ہیں لیکن مقصد تو ایک ہے. اب دونوں کا مقصد، وہ دعوت اسلامی والے ہوں، تحریک لبیک والے، دعوت اسلامی کا مقصد بھی یہی ہے، انہیں جانا انہیں مانا. تحریک لبیک کا مقصد بھی یہی ہے، انہیں جانا انہیں مانا. دونوں کا جو لنک ہے وہ گنبد خضراء سے جا کے ملتا ہے. یاد رکھیں، تحریک لبیک والے ہوں یا دعوت اسلامی والے ہوں، ایک ہی سمندر سے نکلے ہوئے 2 دریا ہیں، ان کو آپس میں الگ کوئی نہیں کر سکتا. جو لوگ سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیوز کاٹ کاٹ کر ایک دوسرے کے خلاف اپلوڈ کر رہے ہیں وہ دونوں کے دشمن ہیں. یہ کام نہ تو دعوت اسلامی والے کر رہے ہیں اور نہ ہی تحریک لبیک والے کر رہے ہیں. یہ وہ شخص ہیں جن کو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ وہ تھرڈ پارٹی والے لوگ ہیں جو ان دونوں کے درمیان نفرتیں اور دوریاں پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں ان دشمنوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں جو تحریک لبیک اور دعوت اسلامی کو دور کرنا چاہتے ہیں. دعوت اسلامی اور تحریک لبیک نہ کبھی ایک دوسرے سے دور ہوئے تھے اور نہ کبھی ہو سکتے ہیں. یہ ان کے 2 رخ ہیں. دونوں کا رخ جو ہے وہ گنبد خضراء کی طرف جاتا ہے. دونوں کا مقصد ہی گنبد خضراء تک پہنچنا ہے.
راستے الگ الگ ہیں، ایک غیر سیاسی ہے، ایک سیاسی ہے، تو دونوں نے دین کا کام کرنا ہے، اور ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دعوت اسلامی کے ساتھ بھی کھڑے ہیں اور تحریک لبیک کے ساتھ بھی کھڑے ہیں۔ اور آخر میں میری حضرت مولانا محمد الیاس ترقادری صاحب اور مولانا سعد حسین رضوی صاحب کی خدمت میں مؤدبانہ گزارش اور التماس ہے کہ جو یہ معاملہ چل رہا ہے، اپنے ایک بیان کے ساتھ اپنے مریدین اور چاہنے والوں کو یہ پیغام دیجئے کہ آپس میں اتفاق کریں، محبت کے ساتھ رہیں۔ اگر کوئی ویڈیوز کو کاٹ کاٹ کر اپلوڈ کرتا ہے تو وہ دونوں کا دشمن ہے۔ اگر ہم اتفاق کے ساتھ رہیں گے تو دشمن ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ اگر ہم دور دور ہو کر آپس میں لڑتے رہیں گے، نفرتیں پھیلاتے رہیں گے، تو پھر ہمیں چن چن کر کاٹ دیا جائے گا اور ہمارا پرسان حال بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ کریم سنیوں کو آپس میں اتفاق کی دولت نصیب فرمائے، آمین۔